کپڑے بدلنا، لباس بدلنا، خوشبوئیں لگانا، نہانا، غسل کرنا، یہ سب جو ہے جس طرح اپنا ظاہر مخلوق کے لیے راستہ کرتے ہیں، اسی طرح اپنا باطن بھی اللہ کے لیے راستہ کرنا ہے۔ جہاں ظاہر کرنا ہے وہاں باطن بھی اللہ کے لیے راستہ کرنا ہے، یعنی کوئی گناہ اپنے اندر منتقل نہیں ہونے دینا۔ جب گناہ جاتے ہیں تو اندر جو ہے جسم کو باطن میں بڑی الجھن پیدا ہوتی ہے، اور جو اپنے باطن کو بھی آراستہ ہو پہ راستہ کرتا ہے وہ یہ تقوی کی بات ہے۔ اور یاد رکھیے تیرا اللہ تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر موجود نہ پائے جہاں موجود ہونے کا تجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی تقوی کی ایک قسم ہے کہ ہم اس مقام پہ اور اس جگہ پر کبھی بھی کھڑے نہ ہوں جہاں اللہ کو وہ بات پسند نہیں، اور جہاں ہمارا کھڑا ہونا اللہ کو پسند ہے وہاں سے ہماری غیر حاضری نہیں ہونی چاہیے۔ اور تقوی یہ ہے کہ جو کچھ تو کہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہے، اور جب خاموش رہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے خاموش رہے، اور جب ذکر کرے تو اللہ رب العزت کا ہی ذکر کرے۔ یہ تقوی ہے، یعنی ہماری یہ زبان کے ساتھ جتنا بھی اعمال کا تعلق وہ بھی تقوی کے ساتھ جڑتا ہے۔ اور ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ جو بندہ اپنے اندر ڈر پیدا کرتا ہے اور وہی اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور اللہ بھی ڈرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور خبردار نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے فسق و فجور میں لگے رہو اور موت کفر کی مل جائے۔ قائم رہنا ہے اسلام کی باتوں کے اوپر اور اللہ کا ڈر رکھنا ہے، تاکہ تم مومن حالت میں، مسلمانی حالت میں اللہ کی بارگاہ کے اندر پہنچو۔